بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ کی عمر 40 سال اور اس وقت بیٹے کی عمر 118 سال تھی۔ اس واقعے پر بات کرتے ہیں، اس سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تقریباً 600 سال قبل مسیح کی بات ہے۔ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کے ایک بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کیا۔ اس نے فلسطین کو اجاڑ کے رکھ دیا، کوئی عمارت نہیں چھوڑی، علماء کو قتل کر دیا، لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ تبرکات تابوت سکینہ کے جو تھے وہ ان کو اٹھا لیا، لے گئے، مطلب ہر چیز برباد۔ ان قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے جو کہ اس وقت چھوٹے تھے۔ پھر وہ 40 سال کے ہوئے، نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ پھر جب وہ بخت نصر بادشاہ کی قید سے آزاد ہوئے تو باہر آ کے دیکھا اپنا شہر ایک بالکل ویرانہ اجڑا ہوا، کچھ نہیں ہے وہاں پہ۔ تو اس وقت انہوں نے فرمایا، یہ واقعہ ہے، بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں، سورۃ بقرہ آیت نمبر 259، تیسرا پارہ، تیسرا رکوع ہے یا 12 شروع کے رکوع میں ہے یہ۔ اس بربادی کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اتنی بربادی کے بعد ایک موت کا سماع ہے ہر طرف، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی یقین تو انہیں تھا، لیکن اس کے حق الیقین کے لیے وہ یہ بات کر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے وفات دے دی اور پھر دوبارہ زندہ کیا۔ پھر جب دوبارہ زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، تو عزیر علیہ السلام نے فرمایا، قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ، آپ کو یہاں 100 سال پورے ہو گئے ہیں، 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کہ اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھو، اس میں بدبو تک نہیں پیدا ہوئی۔ وہ جب دوبارہ جب شہر کو دیکھا انہوں نے تو وہاں پہ دیکھا کہ سب کچھ اجڑ گیا، لیکن جو درخت وغیرہ ان میں پھل فروٹ ہیں وہ لگے ہوئے، تو وہ انہوں نے انگوروں کا کچھ نچوڑ کے ان کا کچھ پانی کچھ پی لیا، کچھ رکھ لیا، اور مطلب اس طرح کھانا اور پانی وہاں پہ کچھ اس کا ذخیرہ کر لیا، اور ساتھ درخت کے نیچے ادھر سو بھی گئے، اور اپنا جو گدا تھا وہ ایک سائڈ پہ اس کو باندھ دیا۔ تو یہ اس کی بات ہے کہ اس وقت سے لے کے اب تک آپ کو 100 سال گزر چکا ہے۔ اچھا، کھانا بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ بدبو وغیرہ نہیں ہے۔ منظور الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے، وہ دیکھا اس کی ہڈیاں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی نظروں کے سامنے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، اس کو گدھے کو زندہ کیا، بالکل وہ پہلے کی طرح ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہاں سے پھر وہ حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ کرتے کرتے، بیچ میں تقریباً 70 سال کے بعد ایک ایسا بادشاہ آیا جو ایماندار بادشاہ تھا، اس نے شہر کو دوبارہ سے بنایا، اس کو عمارات کو دوبارہ کھڑا کیا، آباد کیا شہر کو۔ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ شہر تو آباد ہو گیا، وہ پھر اپنے شہر میں گھومتے گھومتے اپنے اس جگہ پہ گئے جو 100 سال پہلے ان کا جہاں پہ گھر تھا۔ وہاں پہ تھوڑی لمبی تفصیل ہے، بہرحال پوری پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ کسی نے نہیں پہچانا، لیکن ایک بڑھیا تھی وہاں پہ، اس نے پہچانا، اور وہاں پہ بہرحال وہ اپنے اس آبائی گھر میں بھی پہنچے، حضرت عزیر علیہ السلام، جہاں کہ ان کا بیٹا بھی تھا۔ بیٹا اس وقت 118 سال کا ہو چکا تھا، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام 40 سال کے ہی جوان تھے۔ کیوں کہ 100 سال کا جو وہ عرصہ تھا وہ تو وہ سوئے رہے، وہ تو ان پر وفات طاری رہی، عمر رک گئی۔ 40 سال کے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، تو اسی طرح اٹھا لیے گئے۔ 100 سال کا عرصہ گزر گیا، بیٹا 118 سال کا ہو گیا، جبکہ وہ اپنی اسی عمر میں تھے، 40 سال کے۔
بات تو بڑی عجیب سی ہے، لیکن ہمارے لیے عجیب سی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عجیب سی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی بات سمجھانا مقصد ہے کہ ہمارے لیے ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کر دکھایا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اجازت دیجیے، پھر دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔